جا کے سارے سوال یہی ہیں سر آئی لو اے بوائے یا آئی لو اے گرل اینڈ آئی فیل ان لو اور پھر شادی نہیں ہوئی, بتا دیں کیا کریں پیرنٹس کو. مطلب مجھے تو کبھی کبھی میرا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اور سوال بھی کر لو خدا کے لیے. تو بہرحال میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو ابن القیم کا دیتا ہوں اور یہ بڑی قابل غور بات ہے. ہی سیڈ کہ شہوات لیڈ ٹو شبہات, لسٹ لیڈس ٹو ڈاؤٹس. اور یہ ہماری جو یوتھ کا ایمان کمزور ہے نا, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, ابو سعد بھائی آپ نے خطوات الشیطان کی بات کی تھی, الٹیمیٹ رزلٹ اس کا ایتھزم ہے. اور ہمارے پاس ایسے سوالات آتے ہیں کہ میں نے دین چھوڑ دیا, اور اس کی چھوڑنے کی وجہ کہ اللہ نے جو اندر گلٹ آپ کے رکھی ہوئی تھی, وہ ظاہر ہے وہ علام تو ہے, وہ علام تو بچے گا چاہے آپ جتنے مرضی لبرل ہو جاؤ. لیکن اس گلٹ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کوگنیٹیو ڈسوننس کو ختم کرنے کا, کہ آپ اسلام سے ہی جان چھوڑو. آپ جو ہے نا ٹوٹل ہی ڈاؤٹ میں آ جاؤ اور پھر آہستہ آہستہ اللہ سے بھی ناراض ہو جاؤ. یہ دس از ہاؤ آور برین کانشیس. ایمان اور حیا ایک ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے میں پڑھ کے آپ اللہ سے بھی جاؤ گے, ٹوٹلی جاؤ گے. شیخ مجھے وہ نریشن یاد آ گئی جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الحیا والایمان قرنا جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. سبحان اللہ. یعنی ہم سمجھ کے لیتے ہیں کہ ایمان از سم تھنگ ایلس اور حیا از سم تھنگ ایلس, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اگر حیا چلی جاتی ہے بندے کے اندر سے تو آٹومیٹکلی ایمان بھی چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ میں ایماندار تو بہت ہوں لیکن فحاشی کو پروموٹ کرے, غلط کپڑے پہنے, رائٹ, لغو بات کرے. تو یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. اس میں نا یہ بھی ہے کہ یا سبحان اللہ, there are some people who commit adultery اور ان کو اس سے گناہ ملتا ہے, but there are some people who do not commit adultery but ان کو اس سے گناہ مل رہا ہوتا ہے, because they aspire to commit adultery one day. They aspire and they want that girl one day, and once they have the mission کہ جب مجھے یہ لڑکی پھنس گئی تو میں یہ کام کروں گا, یا مجھے کوئی اپرچونیٹی مل گئی, یا تو بھی مال نہیں ہے یا تو بھی پکڑے جانے کا ڈر ہے, لا الہ الا اللہ, یو آر ناٹ کمٹنگ دیٹ سن, یو آر ناٹ گیٹنگ دا پلیجر آف اٹ, جو کہ بڑا ٹیمپرری پلیجر ہے, بٹ یو آر اسٹل گیٹنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 ڈسٹرکٹیو سنس کے بارے میں بتاؤں, اور 3 سیلویفک ورچوز کے بارے میں بتاؤں, اور 3 ایکسپیشنس کے بارے میں بتاؤں جو کہ گناہوں کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا جو ڈسٹرکٹیو ہے نا, تباہ کر دیتے ہیں انسان کو. گریڈ دیٹ از obeyed, یعنی لالچ ہونا, whims that are followed, temptations that are followed, اور third is کہ a man who is impressed by himself, اور اللہ کے عجب, خود پسندی کہ میں بڑا. اور جو دوسرا سے بتانا ہے کہ temptations that are followed, یعنی جو دل چاہنا وہ کرنا. اور جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اعمال جو کہ سیلویفک جو تمہیں نجات کا باعث بن جائیں گے, moderation in wealth, چاہے تنگی میں یا مال کے ٹائم میں, اور غصے کو کنٹرول کرنا جب انسان کو نکالنا اس کے لیے آسان ہو. اچھا برو, اس میں نا ایکچولی جنرلی نا جو آج کی نوجوان ہے نا, بیسیکلی وہ سمجھ ہی لیتے ہیں کہ دس از لو, یہ محبت ہے, لیکن وہ لسٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ جنرلی پوچھیں نا لوگوں سے کہ اچھا آپ اپنی وائف کیسی چاہتے ہو, ہاؤ شوڈ شی بی, تو وہ یہی کہیں گے میں چاہتا ہوں کہ میری وائف میری لیے ہو, میننگ وہ کسی کے سامنے اپنی جو ہے باڈی کو ایکسپوز نہ کرے, یا اس کے میل فرینڈس نہ, اس کی ٹریٹس نہ, رائٹ. اور وائس ورسا, خاتون بھی یہی چاہتی ہے کہ جو میرا ہسبینڈ ہے وہ پروٹیکٹیو ہو, میننگ بیسیکلی جو مرد کا کام ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے گھر کی خواتین کو, اور خاتون کو پروٹیکٹ جو ان کے فادر ہیں وہ کرتے ہیں, بھائی کرتے ہیں, ہسبینڈ کرتے ہیں, یا ان کے بیٹے کرتے ہیں, رائٹ. تو پروٹیکٹیو ہونے چاہیے. لیکن جب بندے اس ماحول میں آ جاتے ہیں نا, تو وہ یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ میں اس خاتون کو کیسے اپنی وائف بنا سکتا ہوں. آئی مین بیسیکلی وہ لسٹ جو ہے وہ پلے ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ یو نو اٹ گوز لائک دیٹ. اور خواتین کو بھی یہاں پہ برو وہ ہے کہ بہنوں یاد رکھیں کہ مردوں کو وہی خواتین پسند آتی ہیں جو پاک ہوں, پیور ہوں. شادی میٹیریل اور خاتون ہوتی ہے اور گرل فرینڈ میٹیریل اور خاتون ہوتی ہے مردوں کی نظر میں. 99% جو ہر کسی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرے اٹھے بیٹھے, ان کو پتہ ہے ہاں یہ دوستی کے لیے اچھی ہے, یہ فزیکل ریلیشن کے لیے اچھی ہے, بٹ شادی کے لیے نہ توبہ میری شادی کی مجھ سے کروں گا جو کسی سے بات نہیں کر رہی, جو اپنی حیا. سو اف یو وانٹ ٹو بی ویلیویبل, اپنے آپ کو اتنا ایزیلی نہ ایکسیسیبل کریں. اور اف یو وانٹ ٹو بی لائک اٹ یوزڈ اینڈ ابیوزڈ ایز اے ٹیشو پیپر,
اور اس میں نا ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ بات آگے بڑھ گئی اور آپ نے اپنا 2 سال جو ہے اپنا ریلیشن جو ہے چلایا، بات چیت وغیرہ وغیرہ، اور آپ کی ایونچولی شادی ہو جاتی ہے. آج کل ڈائیورسز اس لیے بہت زیادہ ہے. میں یہ بک پڑھا تھا ڈینیل گولمن کی، وہ بتاتا ہے کہ اب یہ ویسٹ کے بتا رہا ہے اسٹیٹسٹکس، بتاتا کیا ہے کہ 1980s میں وہاں پہ ڈائیورس ریٹ تقریباً more than 65-70% تھا، رائٹ. اب یہ مسلم امہ میں بھی ڈائیورس ریٹس اس اپ دا روف بہت زیادہ ہو چکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ جو ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اور بعد میں ایونچولی 2 سال 3 سال کے بعد شادی کر لیتے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ایک پرسونا قائم کیا ہوا ہوتا ہے. اچھا میری وائف بہت خوبصورت ہے، وہ یہ ہے اور وہ ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ دونوں سائڈ ایسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایز اف دے آر اینجلس، ان میں کوئی خامی نہیں ہے. لیکن جیسی ہی شادی ہو جاتی ہے 1-2 دنوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جی وی آر ہیومنس، ہسبینڈ صاحب جو ہے خراٹے بھی مارتے ہیں، اچھا یہ جو ہے کام بھی نہیں کرتی. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ساری جو خواب ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ ہی مہینوں میں، کچھ ہی دنوں میں وہ سارے جو ہے نا وہ ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی ہے.